اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک و بدد معلوماتک و بارک وسلم وصلی علیہ۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں آج ہم بات کریں گے پیکر حسن و جمال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشرکین مکہ کا ہولناک ظلم و تشدد۔ ابتداء میں مشرکین سے مومن عورتوں کے نکاح کی ممانعت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ حضور کی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم ابو لہب کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے عقد میں تھیں۔ جب سورہ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر حکم دیا کہ تم فوراً ان کی لڑکیوں کو طلاق دے دو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میرا تمہارا کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا۔ ابھی ان دو صاحبزادیوں کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، چنانچہ ظالم باپ کے بے رحم بیٹوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب نازک کو دکھ اور رنج پہنچانے کے لیے انہیں طلاق دے دی۔ اذیت پہنچانے کا کوئی ایسا طریقہ نہ تھا جس سے انہوں نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ نہ پہنچایا ہو۔ مندرجہ بالا طریقوں کے علاوہ اپنے بغض و باطنی کا اس طرح بھی اظہار کیا کرتے تھے کہ اپنے گھروں کا کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے حضور کے کاشانہ اقدس میں ڈال دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ابو لہب عقبہ بن ابی معیط حکم بن ابی عاص حضور کے پڑوسی تھے اور ان کا ہر روز کا یہ معمول تھا۔ حضور صبر و تحمل کے ساتھ ان کی اس رذیل حرکت کو بھی برداشت فرماتے اور اس کوڑے کو اٹھا کر باہر پھینکتے اور صرف اتنا فرماتے، اے عبد مناف کے بیٹو، تم ہمسائیگی کا حق خوب ادا کر رہے ہو۔ عقبہ بن ابی معیط بے حیائی اور خبث باطنی میں سب سے آگے تھا۔ وہ حضور کا پڑوسی بھی تھا۔ وہ ولادت اکٹھی کر کے حضور کے دروازے پر پھینک دیا کرتا تھا۔ حضور نے فرمایا، میں دو شریر پڑوسیوں میں گھرا ہوا تھا، ایک طرف ابو لہب اور دوسری طرف عقبہ بن ابی معیط۔ وہ دونوں لید اور گوبر اکٹھا کر کے لے آتے اور میرے دروازے پر آ کر پھینک دیا کرتے۔ اپنے خبث باطنی اور بغض کے باعث ان سے رذیل حرکتیں سرزاد ہوا کرتی تھیں۔ ایک روز عقبہ بن ابی معیط نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ روشن پر تھوکنے کی گستاخی کی۔ بجائے اس کے کہ تھوک آگے جائے، وہ آگ کا انگارہ بن کر اس کے رخسار پر آ گری اور اس کو جلا کر راکھ کر دیا، جس کا برس کی طرح سفید داغ ساری عمر اس کے چہرے پر باقی رہا۔ علامہ برہان الدین حلبی نے اپنی سیرت میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عقبہ بن ابی معیط کے پاس بکثرت تشریف لے جاتے تھے۔ ایک دفعہ عقبہ اپنے سفر سے واپس آیا تو قریش کے تمام رؤساء کی ضیافت کا اہتمام کیا اور حضور کا بھی دعوت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ فرمایا، جب تک تم لا الہ الا اللہ کی شہادت نہ دو میں تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ عقبہ نے کہا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ چنانچہ حضور نے اس کی ضیافت میں شرکت کی اور کھانا تناول فرمایا۔ فارغ ہو کر لوگ چلے گئے۔ عقبہ ابی بن خلف کا دوست تھا۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ عقبہ نے تو کلمہ شہادت پڑھ لیا ہے۔ ابھی اس کے پاس آیا اور اسے پوچھا، اے عقبہ، کیا تم مرتد ہو گئے ہو؟ انہوں نے کہا، بخدا انہیں بات یہ ہوئی کہ ایک مرد شریف میرے گھر آیا اور اس نے میرا کھانا کھانے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ میں کلمہ شہادت پڑھوں۔ مجھے شرم محسوس ہوئی کہ میرے گھر سے کوئی شخص کھانا کھائے بغیر چلا جائے، اس لیے زبان سے میں نے کلمہ شہادت پڑھا ہے، میرے دل نے اسے تسلیم نہیں کیا۔ ابی نے کہا، جب تک تو محمد سے ملاقات کر کے اس کی گردن پر اپنے پاؤں نہ رکھے اور اس کے چہرے پر نہ تھوکے، اس کی آنکھوں پر تماچے نہ لگائے، اس وقت تک میرا چہرہ دیکھنا تجھ پر حرام ہے۔ عقبہ نے اس سے ایسا کرنے کا وعدہ کیا۔ پھر جب عقبہ حضور کے روبرو ہوا تو اس نے رخ انور پر تھوکنے کی جسارت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو آگ کا انگارہ بنا دیا اور اسے واپس اس کے منہ پر دے مارا۔ جہاں وہ لگا وہ جگہ جل گئی اور برف کی طرح وہاں سفید داغ پڑ گیا جو اس کی موت تک باقی رہا۔ اس بدبخت کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور اس روز ظالم کاٹے گا اپنے ہاتھوں کو، کہے گا، کاش میں نے اختیار کیا ہوتا رسول مکرم کی میت میں نجات کا راستہ، ہائے افسوس، کاش نہ بنایا ہوتا میں نے فلاں کو اپنا دوست۔ واقعی اس نے بہکا دیا مجھے اس قرآن سے، اس کے پاس میرے آ جانے کے بعد، اور شیطان تو ہمیشہ سے انسان کو بے یار و مددگار چھوڑنے والا ہے۔
سورۃ الفرقان آیت 27 تا 29۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بیان سلسلہ وار جاری رہے گا، اس لیے چینل کو سبکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ پائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔